یہ 22 اپریل 2025 کا ایک خوبصورت دن تھا۔ بھارت کے سیاحتی علاقے پہلگام میں سینکڑوں سیاح اپنی فیملیز کے ساتھ علاقے کی خوبصورتی کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسی دوران پہاڑوں سے 3-4 لوگ نیچے اترے اور انہوں نے بہت سے سیاحوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی اور کم از کم 26 لوگ اپنی جان سے چلے گئے۔ بھارتی سرکار نے یہ واقعہ پیش آنے کے فوری بعد اس کا الزام پاکستان پر عائد کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف اس الزام کو پاکستان نے انتہائی سختی سے مسترد کیا بلکہ اس طرح کی بربریت کی بھرپور مذمت بھی کی، لیکن اس افسوسناک واقعے نے 2 ایٹمی طاقتوں کو ایک بار پھر لڑائی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد یعنی 7 مئی کو بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنے آپریشن سندور کا باقاعدہ طور کے اوپر اعلان کیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پنجاب میں 9 مقامات پر 14 حملے کیے۔ ان حملوں میں رافیل طیاروں، اسکیلپ میزائلوں اور برہموس کروز میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا ہدف پاکستان میں موجود امن دشمن لوگ اور تنظیمیں تھیں، لیکن پاکستان سمیت عالمی میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کارروائیوں میں صرف اور صرف معصوم لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس کارروائی کے بعد پاکستان کا صبر بھی جواب دے گیا اور پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان نے 8 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص کے تحت بھارتی فضائی اڈوں پٹھان کوٹ اور ادھم پور پر میزائل برسائے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 75 سے زائد بھارتی ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ ساتھ ہی بھارتی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 7 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑی فضائی جھڑپ ہوئی جس میں بھارت کے 3 رافیل، ایک MiG 29 اور ایک Su-30 MKI طیارے مار گرائے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب دنیا کی جدید تاریخ میں رافیل طیارہ کسی لڑائی کے دوران تباہ ہوا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ان بھارتی جہازوں کو چینی ساختہ J-10 طیارے کے ذریعے نشانہ بنایا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے بھارت کے 77 ڈرونز کو بھی مار گرایا ہے جن میں اسرائیلی ساختہ ہارپر ڈرونز بھی شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان توپ خانے کی گولہ باری اور میزائل حملوں کے نتیجے میں اب تک 50 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد عام شہریوں کی بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب سرحدی علاقوں میں اسکول اور ہوائی اڈے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ آج بھی وہاں کے لاکھوں لوگ محفوظ مقامات کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس تناؤ کے دوران اعلیٰ سطح کی حکمت عملی اپنائی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کور کمانڈر کانفرنس میں بھارت کو خبردار کیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں نے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کے ذریعے خفیہ معلومات کا تبادلہ کیا جس سے پاکستان کے لیے بروقت فیصلے لینے میں بہت مدد ملی۔ اب امریکہ، چین اور G7 ممالک نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ نے ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے لیکن دونوں ممالک نے ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ یہ تناؤ 2019 کے بعد سب سے خطرناک سطح پر پہنچ چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور عالمی برادری کی نظریں اس خطے پر مرکوز ہیں۔ کیا دونوں ممالک ایک بار پھر پیچھے ہٹیں گے یا یہ تناؤ کسی بڑے تصادم میں تبدیل ہو جائے گا؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر اصل بات یہ ہے کہ جنگوں کے اندر کوئی بھی ملک جیتتا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف انسانیت ہارتی ہے۔